قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھی میدان کربلا کے حق و باطل کے معرکے میں شہید ہو گئے۔ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے خیمے جلائے گئے اور ان کو قیدی بنایا گیا، مگر وہ دنیا اسلام کی رہنمائی کے لیے اپنے خون سے ایک چراغ جلا گئے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ درس عمل دے گئے کہ جب بھی کبھی حق و صداقت کی راہ سے ہمارے قدم ڈگمگا جائیں تو شہدائے کربلا کا سہارا لے لیں، اور جب بھی کبھی دین اسلام کے دامن پر فسق و فجور کے سیاہ دھبے پڑ جائیں تو امام حسین کی مثال کو سامنے رکھ لیں، اور جب کبھی مسلمانوں کے دل و دماغ پر ملوکیت و باطل پرستی مسلط کر دی جائے تو فاطمہ کے لال کے نقش قدم پر چل کر نجات حاصل کریں، اور جب بھی کبھی خلافت اسلامیہ اور حکومت الہیہ کے خلاف بغاوت ہو جائے تو نواسہ رسول کے خون سے جلائے ہوئے چراغ سے راستہ تلاش کریں، اور جب بھی کبھی اس خطۂ ارضی پر فرعونیت و یزیدیت کا رواج ہو جائے تو اسوۂ حسینی کو پیش نظر رکھ لیں، اور جب کبھی کوئی حکومت مخلوق خدا کے انسانی حقوق کو پامال کرے تو حضرت حسین کے دامن کو تھام لیں، کیونکہ فاطمہ کے لال کی یہ عظیم قربانی جہاں ہمیں عزم و استقلال کا درس دے گئی، تسلیم و رضا کی تعلیم دے گئی، ایثار و قربانی کی راہ دکھا گئی اور سخاوت و عبادت کی حقیقت بتا گئی، وہاں ہمیں یہ تلقین بھی کرتی ہے کہ ہر فاسقانہ و فاجرانہ حکومت کا اعلانیہ مقابلہ کرو اور کسی ایسی حکومت کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو جس کے احکام میں شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کی طرفداری نہ ہو، اور خطرناک سے خطرناک حالات میں بھی کبھی مصلحت وقت کا بہانہ بنا کر اور تفسیح کی بزدلی کا سہارا لے کر خاموش نہ رہنا اور دین سے غداری نہ کرنا۔ اس لیے آؤ اے حسین کے چاہنے والو، حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، نواسہ رسول کے قصیدے پڑھنے والوں، سیدھی راہ پر چلیں، ان کی تحریک کو زندہ رکھیں اور اپنے اندر وہی عزم و استقلال، وہی تسلیم و رضا، وہی جذبہ اثار و قربانی، وہی طریقہ سخاوت و عبادت پیدا کریں۔ یہی اسوائے حسینی ہے، یہی ان کی تعلیم ہے اور یہی دیا ہوا ان کا درس عمل ہے۔ کیا ہم محرم کے 10 دنوں میں آنسو بہا کر، تعزیے نکال کر اور سینہ کو بھی کر کے ان کے احسان عظیم کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ جی کبھی نہیں۔ کیا یہ چیزیں ہماری محبت کا ثبوت بن سکتی ہیں؟ اور کیا ہم ان کی غلامی کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو آؤ، اگر ہمیں واقعی شہدائے کربلا سے کوئی تعلق ہے اور اگر صحیح معنوں میں ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر ان کے خون کے ہر قطرے کی یہ آواز سنیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آؤ اور فاطمہ کے لال کے روحانی انقلاب کو زندہ کریں، ان کی عظیم قربانی سے سبق سیکھیں، ان کے غم کو شب و روز تازہ کریں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ان کے مقدس دامن سے وابستہ کر کے دنیا کے باطل پرست انسانوں کو بتا دیں کہ دنیا کے بڑے بڑے تاجدار تو مٹ سکتے ہیں، بڑے بڑے جابر حکمران تو فنا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے پرشکوہ بادشاہ تو بے نشان ہو سکتے ہیں، مگر ایک حق پرست انسان بے سر و سامان ہونے کے باوجود بھی نہیں مٹ سکتا۔ اور اپنے جاہ و جلال پر ناز کرنے والوں حکمرانوں کو دکھا دیں کہ فرعون مٹ گیا، نمرود فنا ہو گیا، ابو جہل ختم ہو گیا اور یزید بے نشان ہو گیا، مگر سیدہ کا لال ابھی بھی زندہ ہے۔ اس لیے ان کا روحانی انقلاب ابھی زندہ ہے، ان کا دیا ہوا درس عمل ابھی زندہ ہے، ان کے نام لیوا ابھی زندہ ہیں، ان کے غلام ابھی زندہ ہیں، مسلمان ابھی زندہ ہیں اور خاک کربلا ابھی زندہ ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آؤ
امام حسین کے دیے ہوئے درس پر عمل کریں۔ آفتاب اسلام آپ کے گھر سے طلوع ہوا، ماہتاب دین آپ کے حجرے سے چمکا، چشمہ شریعت و ہدایت آپ کے آستانے سے پھوٹا، اور نور قرآن آپ کے مسلح سے ضیاء بار ہوا۔ فرشتوں نے تمہارے گھر کی دربانی کی، جبریل نے ان کے در کی غلامی کی، اور حوروں نے ان کی شان اقدس کے قصیدے پڑھے، اور خود خدا تعالیٰ نے ان کی عظمت میں آیا تطہیر نازل فرمائی۔ اور محراب و منبر کے وارث وہ تھے، قرآن و مسلح کے حقدار وہ تھے، شریعت کے پاسبان وہ تھے، رشد و ہدایت کے وہ مرکز تھے، حق و صداقت کے علمبردار، سخاوت و شرافت کے منبع، عدالت و امامت کے پیشوا، فقر و درویشی کی مثال، اور فقر و درویشی کی بنیاد، اور خلافت اسلامیہ کے محافظ تھے۔ اس لیے ہمیں سیرت امام حسین اپنانے کی ضرورت ہے۔